جب ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو اپلائی کرنے سے صرف 6 سیکنڈ پہلے ہم بالکل نیا فیصلہ کر کے پرانے فیصلے کو ریپلیس کر لیتے ہیں. I'm not sure کہ یہ بات ایسی ہی ہے، مگر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ نیا فیصلہ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہوتا. تو کیا یہ ڈیسیجن پاور کی کمی ہے؟ اگر ایک آدھ بار ایسا ہو جائے تو اٹس اوکے، مگر کثرت سے ہو تو اس کا کیا کیا جائے؟ اسی کے ساتھ سر ایک دوسرا کویشچن بھی میں اگر کر دوں تو دونوں why some of us are more indecisive when choosing something? For example, choosing small little things. One person can make a decision in one go, whereas others take long time and still can't decide. So indecisiveness and a reflection on your decision that you have taken, اس پہ تھوڑا سا. یار یہ اگر آپ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ نیورو سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس کا مبتدی بھی اور اسٹوڈنٹ بھی نہیں سمجھتا. سچی بات ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ عاجزی ہے. اٹ از ٹرو کہ یہ سائنسز اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ ان کے بارے میں 2-4 آرٹیکل پڑھ کے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ جو کسی کا ڈیسائزو ہونا انڈیسائزو ہونا یہ بہت سارے فیکٹرز کا انٹریکشن ہوتا ہے. فوڈ فار تھاٹ آپ کو دے دیتا ہوں، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ اس کو خوب زیادہ پڑھیں اور ہمیں بھی بتائیں کہ یہ اس میں ملٹی فیکٹوریل ہے. یہ جینیٹک ڈٹرمنیشن بھی اس میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی پہلے 2-3-4 سال میں کیسی براٹ اپ ہوئی ہے. ور یو انکریج ٹو میک ڈیسیژنز اور یو ڈسکریج ٹو میک ڈیسیژنز. اس کے بعد جب آپ اس سے نکلے تو آپ میں پوٹینشیل کیا تھا. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آئیڈینٹیکل، بعض اوقات نہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آئیڈینٹیکل چائلڈہڈ میں اور آئیڈینٹیکل بیہیویئر جو ان کو ملتا ہے ارد گرد، اس کے نتیجے میں 2-3-4 جو بچے یا 5-6 بچے ہوتے ہیں، دے کم آؤٹ انٹائرلی ڈفرینٹلی. ان کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہے، ان کا جو لرننگ ہے اس سے ڈفرینٹ ہے، ان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ there is some element in their nature and there is element in nurture. تو ان کی جو جینیٹک ڈٹرمنیشن ہے اور جو انوائرمنٹل ایکشن ہے، یہ دونوں مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس قسم کی شخصیت آنے والی ہے. از اے گڈ ڈیسیژن میکر، از ناٹ اے ڈیسیژن میکر، ہی اور شی. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے میں اس بات کی گنجائش ہو کہ وہ اچھا ڈیسیژن میکر بن سکے، گنجائش ہو، تو اس کو اگر سپورٹ اور ایجوکیشن ملتی ہے he becomes a good decision maker. ایک بندے میں یہ گنجائش بالکل نہیں ہے کہ وہ ڈیسیژن میکر بن سکے، but he is provided a lot of support, training, knowledge, everything. He to some extent is able to make some decisions. اور ایک آدمی جو ایکسلنٹ ڈیسیژن میکر ہے شروع سے، تو وہ مطلب آپ مجھے ایک بچی یاد آ رہی ہے کہ اس کو اس کا باپ جوتی پہنانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس نے بہت چھوٹے سے کہا کہ چھوڑ دیں میں خود ڈالوں گی. ٹھیک ہے، تو شی آلویز وانٹیڈ ٹو میک ہر اون ڈیسیژنز. ٹھیک ہے، تو یہ اگر کسی میں اتنی زیادہ ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی ہے تو اب اس کے بھی 2 اینڈ ہو سکتے ہیں. if they are trained and taught well, they will make good and reasonable decisions. If somebody is there to pamper them, they will end up making some very wrong decisions. So it's not that easy. لیکن یہ انٹریکشن ہے آپ کی صلاحیت و تربیت و ماحول کا، جس کی وجہ سے آپ گڈ یا بیڈ ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں. لیکن کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو غلط ڈیسیژن سے سیکھتے ہیں. they make a wrong decision, they come out with learning. ٹھیک ہے، تو ہم وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اسٹڈی ہے، جی میں آئی نو دیٹ اسٹڈی، وہ 1-2 ایسی اسٹڈیز ہیں، لیکن وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اٹ از پاسبل ٹو پریڈکٹ کہ آپ کون سی چوائس کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس اسٹڈی پہ جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ ڈیسیژن کرتے ہیں، جو آپ پہلے نہیں کر رہے ہوتا وہ بھی آپ کا ڈیسیژن ہے، لیکن آپ کی سطح شعور پہ لیٹ آتا ہے، لیکن MRI وہ چینجز پہلے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. سو اٹس اے کنٹروورشل اسٹڈی، اس کو انٹرپریٹ کرنا ذرا مشکل ہے. تو لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آدمی جب کچھ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، ایک نتیجے پہ پہنچنے کے قریب ہوتا ہے، اچانک ہی میکس اے ڈفرنٹ ڈیسیژن.
تو یہ سارا پروسیس اس کے برین میں چل رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کسی مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, آپ تھک کے سو گئے ہیں, صبح اٹھتے ہیں کہ all of a sudden you have got a solution. بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ your brain is working. It's a computer جس میں پروگرام اس پہ کام کر رہے ہیں, آپ نے اس کو ٹاسک دے دیا ہوا ہے, working on it, اور آپ اچانک بیٹھتے ہیں, سڈنلی ایک وہ بلب سا چمکتا ہے اور خیال سا آپ کو آتا ہے, اور hey there you are. تو یس ٹھیک ہے, بعض اوقات ہم ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو بظاہر ہم کرنے والے نہیں ہوتے, لیکن جب کرتے ہیں نا تو اس وقت وہ ہم ہی کرتے ہیں, کوئی اور تو نہیں کرتا. لیکن یہ کہ وہ ہمارے ایکشن تک پہنچنے سے پہلے اس کو کچھ ہائیلی اسپیشلائزڈ امیجنگ ٹیکنیک سے یہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس. بڑی سمپل اسٹڈی تھی, اس میں یس اور نو کے چکر تھا, کچھ پکچرز تھیں. اینی ہاؤ جی سر ایک کوشچن یہ ہے کہ سم آف ہیومن کیریکٹرسٹکس آر فرام دیئر جینز, others are a result of provided behavior. Which one are more dominant? How پھر a بولیے. person's thinking and understanding can be above both of his genetics and provided behavior? Like And which behavior? and his behavior. How can a person's understanding be above his genetics and external influences? Basically, if I'm right in understanding, یہ وہی سوال ہے نیچر اور نرچر میں سے کون زیادہ پاورفل ہے. جی مورلیس. اور نیچے انہوں نے ایک لکھا ہے کہ ہم بہت سے ایسے قصے پڑھتے ہیں جو دوسروں سے بالکل علیحدہ سوچتے ہیں. I need an example. یہ تو بڑی ہی براڈ سی اسٹیٹمنٹ ہے. تو اینی ہاؤ یہ نیچر اور نرچر کی بات پہلے کر لیتے ہیں. تو اس پہ میرا خیال ہے since we have started talking ہم اس پہ بہت دفعہ اس کو ٹچ کیا ہے کہ اس میں 2 اسکول آف تھاٹ تھے. شروع میں ایک کا خیال تھا کہ جو اصل میں نیچر ہی ہوتی ہے, تربیت کو اثر نہیں ڈالتی اتنا. پھر بعد میں کسی نے کہا نہیں, تربیت ہوتی ہے, نیچر کا اثر نہیں ہوتا. لیکن جو ماڈرن سے مراد یہ ہے کہ جو بڑا سائنٹیفک اور بڑا ویل اسٹڈیڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ بہت پلے پارٹ. ٹھیک ہے, دونوں کے دونوں پارٹ پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو میں آئی ول کیپ اٹ سمپل تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو ایک ہمارا ڈی این اے ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہماری انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, انوائرمنٹ میں بڑے وائٹ براڈ معنوں میں یوز کر رہا ہوں. اس میں پیرنٹس بھی ہیں, اس میں آپ کے بچے بھی ہیں, اس میں آپ کا اسکول بھی ہے, اس میں دوست بھی ہیں, اس میں آپ کا میڈیا بھی ہے, اس میں آپ کا کرنٹ کلچر بھی ہے. یہ سارے کا سارا ماحول ہے. ٹھیک ہے, اور ایک طرف آپ کا ڈی این اے. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک ڈومیننٹ ہے, اور مائنڈ کے حوالے سے, باڈی کے حوالے سے, صرف مائنڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ڈی این اے ہی میجر فیکٹر ہے یا انوائرمنٹ میجر فیکٹر ہے یا دونوں ہیں. اگر دونوں ہیں تو کون ڈومیننٹ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو پرسنالٹی کو گورن کرتا ہے نا جینوم یا ڈی این اے, اس میں سے جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے حصے ہوتے ہیں, کچھ میں زیادہ کچھ میں کم. جینیٹک جو ہے ویریشن وہ بھی سٹل ایریاز میں کافی ہوتی ہے. وہ اس میں کچھ ایسے ہیں جو بڑے ہی ان کی یوں کہہ لیں, میں سادہ لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بڑے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں ضرور ظاہر ہونا ہوتا ہے, ان کی پینیٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہی ڈورمنٹ سے ہوتے ہیں, لیکن اگر انہیں اسٹیمولیٹ کیا جائے تو یہ کین اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ فنکشن جو ان میں کوڈڈ ہوتا ہے. اسی طرح فرض کیجئے, ہم اس کو سادہ کر دیتے ہیں, فرض کیجئے کہ ایک کمزوری ہے ڈی این اے میں, لیکن وہ ظاہر تب ہوگی اگر ماحول میں رسک فیکٹر آیا. ٹھیک ہے, اگر ماحول میں وہ رسک فیکٹر نہیں آیا, جیسے اگر کسی میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز اس کو ڈیولپ کرنے کا چانس ہے, تو اگر اس کو یہ پتا ہے اور شروع سے ہی اس کی ڈائٹ, ایکسرسائز سب کچھ کنٹرول کر لیا گیا, تو اگر اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوئی بھی تو وہ بڑی مینیجیبل ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے برعکس اگر اس کو آپ نے خوب نرالا سویٹس کھلائیں, چاکلیٹس کھلائیں اور میٹھے شربت پلائے, ٹھیک ہے, تو اس کی ڈائبٹیز وقت سے پہلے بھی آ سکتی ہے اور شدید بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح مائنڈ کی طرف اگر آپ جائیں تو اگر جینیٹک اس بات کا ایویڈنس ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں رسک آف ڈیولپنگ مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا کنڈیشن کا, پھر ڈونٹ گیو رانگ میسج کہ پھر آپ ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں, مجھے کوٹ بھی کر دیں.
ٹھیک ہے. اور جو اس نالج کے اسپیشلسٹ ہیں وہ کہیں یہ ڈاکٹر صاحب کیوں ہمارے علاقے میں اتنی مداخلت کر رہے ہیں. تو کچھ امراض ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ ایویڈنس ہے کہ یہ جینیٹیکلی ان کی پروپینسٹی ان کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کو سازگار حالات مل جائیں اچھے تو وہ نہیں بھی ہوتے. لیکن کبھی کبھی لیٹ لائف میں جا کے then they face difficulties, challenges, تو ان کی جو vulnerability ہے, ان کی جو weakness ہے وہ exhibit ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پرسنالٹی کے حوالے سے بھی بالکل ایسے ہے کہ اگر ایک ایسا آدمی جو ایموشنلی ویک ہے اور لیبائل ہے, اس کو اگر بڑا ہی اچھا ماحول ملتا ہے تو اس کو چیلنج درپیش نہیں آتا, تو he carries on well. Suddenly he faces a bigger challenge which he cannot cope with, تو اس کی ویکنس اس کو بہت vulnerable بنا سکتی ہے. تو یہ انٹریکشن ہے نیچر اور نرچر کا, اور اس کے بارے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول دینا اٹس امپاسبل. ایوری کنڈیشن ول ہیو ڈفرنٹ اوپینین کہ کس بیماری میں کون سا ڈومیننٹ ہے, ڈی این اے ڈومیننٹ ہے کہ اپنا انوائرمنٹ ڈومیننٹ ہے, کس چیز میں صرف انوائرمنٹ ڈومیننٹ ہے. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ, اٹس اے اسپیشلائزڈ سبجیکٹ. تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ جو ڈی این اے اور ہمارا جو جینیاتی ساخت ہے, جو ہمارا ماحول ہے, وہ دونوں پارٹ پلے کرتے ہیں ہمارے مائنڈ کے فنکشن اور ایکسپریشن میں. اور کچھ امور میں ڈی این اے ڈومیننٹ ہوتا ہے, کچھ میں انوائرمنٹ میجر رول پلے کر سکتی ہے, لیکن اٹس اے ویری وائڈ اسپیکٹرم آف کنڈیشنز اینڈ بیہیویئر. جی